اللہ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جنوری 1983 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت 13 سے ہو رہا ہے. میں پہلے ہی معذرت پیش کر دوں کہ مجھ پر پھر فلو کا حملہ ہو رہا ہے. آج اس قابل بھی نہیں تھا کہ درس دے سکوں، لیکن میں حاضر ہو ہی گیا ہوں. گلے پہ اس کا خاصا اثر ہے. وہ ریاض خیر آبادی نے تو کہہ دیا تھا کہ گلا بیٹھا ہوا خدمت اذاں کی، اور کعبے میں بھلے کو ہم اٹھا لائے تھے ناقوس برہمن کو. میں تو ناقوس برہمن کو اٹھا کر نہیں لا سکتا، تو آپ کو اسی گلے کے ساتھ نباہ کرنا ہوگا. سورہ رحمان کی پہلی 12 آیت. نہیں جی، یہ سچ نہیں ہے. آج آواز سچ نہیں آ رہی، صاف نہیں آ رہی بات. جیسے بھی ہے اس کو سیٹ کیجیے. کچھ میرا گلا خراب، کچھ آپ کی مشین خراب. ہاں شکریہ. سورہ رحمان کے تمہیدی تفصیلات تو پچھلے درس میں سامنے آ گئے تھے. ایک نقطہ باقی رہ گیا تھا. ہمارے ہاں جہاں دین میں تعریفیں ہوئی، ان میں ایک سب سے بڑی بنیادی تعریف یہ بھی تھی کہ کہا گیا کہ وحی کی 2 قسمیں تھیں. ایک وحی تو قرآن کے اندر محفوظ ہے اور دوسری وحی قرآن کے باہر ہے. وہ قرآن کے اندر والی جو تھی وہ تو تعویذ لکھنے کے کام آئی، اور سارا آپ کے ہاں کا شریعت کا دار و مدار اس وحی پہ جو ان کے بقول قرآن سے باہر تھی. اس کے متعلق بہت کچھ میں لکھ چکا ہوں کہ یہ بڑی سازش ہے. حقیقت میں یہ جو کہا گیا ہے، یہ نقطہ جو یہاں آیا ہے، جو پچھلے درس میں پیش نہیں کر سکا تھا. قرآن نے کہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، قرآن ہی کی کو تعلیم کیا رحمان نے. کہیں اور یہ نہیں آیا کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی تعلیم کیا ہو. تو یہ تو 1-2 لفظوں میں بات صاف ہو جاتی ہے. اگر اس کے علاوہ بھی کچھ تعلیم کیا ہے تو لائیے اس کی سند قرآن سے. یہاں تو علم القرآن ہی ہے. تو یہ صرف قرآن ہی ہے جو خدا نے تعلیم کیا، اور قرآن ہی ہے کہ جو وحی ہے. اس کے علاوہ وحی اور نہیں ہے. یہی ہے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل کلمات اللہ. اسی میں مکمل ہو گیا. یہی غیر مبدل ہے، یہی محفوظ کر دیا گیا ہے، اور وہی اس کے خارج اور کہیں نہیں ہے. یہ پہلی بات تھی جو میں نے عرض کی تھی. تمہیدی آیات جو جس میں آئی کہ خدا نے یہ انسان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے وحی کی تعلیم دی. جسمانی نشو و نما کے لیے بھی جو چیزیں پیش کی تھی ان کا بھی ذکر کیا، اور اس انداز میں جو قرآن کا ہے کہ وہ بات کوئی بھی کرے، اصل مقصود، اصل بنیاد جو ہے اسے وہ 2 لفظوں میں سامنے لے آتا ہے. کہا یہ کہ نشو و نما جسمانی انسانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کی ان چیزوں پہ ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور زمین کے لیے والارض وضعها للانام، یہ ہم نے تمام مخلوق کے لیے پیدا کی ہے. کوئی اس کو اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں لے سکتا. دونوں لفظوں میں وہ اپنے نظام کو حل کر جاتا ہے. سارا معاشی نظام اس سے حل ہو جاتا ہے. یہ کچھ بھی کہا، پھر کہا کہ یہ زمین جس میں سے پھل اگتے ہیں، اس میں سے وہ ان کے ہاں پھول ہوتے ہیں،
اناج ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تمہاری ضروریات زندگی کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد آیا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا عام ترجمہ آپ دیکھیں گے، کوئی سا قرآن کریم بھی اٹھا کے لکھا ہوا ہوگا کہ تم خدا کی کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ آلہ کا ترجمہ نعمت ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مقامات یا سب مقامات تو ایسے ہیں جس میں کہ یہ ترجمہ کر دیا جائے تو وہ اس کے مناسب ہوتا ہے، لیکن ایسے مقام بھی تو آتے ہیں کہ جس میں یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے۔ اسی سورت کی آیت 45 44-45 هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون۔ مکافات عمل کے سلسلے میں یہ کہا کہ وہ بات تو وہاں آئے گی جہاں یہ آیت آئے گی، تو میں جو نقطہ سامنے ہمارے ہے اس کے لیے میں اس کو اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ مجرموں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم کی جس کی تم تکذیب کرتے تھے، یطوفون بینہا و بین الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا وہاں ان کو۔ اور اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اگر ترجمہ کیا جائے کہ تم خدا کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ جہنم اور اس میں یہ آتش سوزاں اور یہ کھولتا ہوا پانی، تو یہ کون سی نعمتیں ہیں جس کے متعلق یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے آلہ جو ہے، اس کے معنی قدرت کے ہوتے ہیں، اور قدرت کے معنی لیجئے تو ہر چیز کے اوپر یہ فٹ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک صاحب لغت نے تو کہا ہے کہ اس سے بھی آگے چلیے، جسے کرشمہ کہتے ہیں فارسی میں، یہ بھی اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے، ایسی نادر چیزیں جو پیدا کی جائے۔ لیکن میں نے اپنے مفہوم القرآن میں قدرت اس کا ترجمہ جو کیا ہے، یہ اس صورت میں متعدد بار یہ آیت آتی ہے، تو اس میں اگر تو یہ ترجمہ قدرت کیا جائے تو ہر جگہ وہ موضوع نظر آتا ہے، نعمت کیا جائے تو ایسے مقامات آتے ہیں جہاں یہ فٹ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کے تراجم اگر آپ کے سامنے آئے تو اس میں یہ مشکلات سامنے بھی آئیں گی، آپ کو حل نہیں ہوگا، ایک اعتراض پیدا ہوگا، اور غیر مسلم تو فوراً پکڑیں گے نا ان نکات کو۔ اب ان کے سامنے قرآن کی اصل آیت تو ہوگی نہیں، یا الفاظ نہیں ہوں گے، ترجموں سے ہی وہ لیں گے، انگریزی کے ترجمے لیں یا اردو کے ترجمے لیں، تراجم تو اسی قسم کے ہیں۔ تو بہرحال آلہ کے معنی عربی زبان کی لغت میں یہ میرے تراشیدہ نہیں ہے عزیزان من، معاذ اللہ۔ قرآن میں اپنے ذہن سے کوئی چیز تراش کر پیش کرنا تو شرک ہے۔ خدا تعالیٰ مجھے معاف رکھے، پناہ میں رکھے کہ یہ چیز مجھ سے ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اس کی سند موجود ہے، میری لغات القرآن کے اندر ان معانی کی سند انہی کے لغت میں سے، انہی کی تفاسیر میں سے وہ سندیں میں نے دی ہوئی ہیں۔ اپنی طرف سے تو سند میں دے ہی نہیں سکتا، لغت کی سند اپنی طرف سے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے معنی قدرت، اقتدار یہ کیا جائے تو زیادہ موضوع نظر آتا ہے۔ تو یہاں پھر یہ آیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تُكَذِّبَانِ میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ دو کیوں کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں، باقی زبانوں میں تو واحد اور جمع ہی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں 3 صیغے ہوتے ہیں، واحد بھی ہوتا ہے، ایک کے لیے تثنیہ ہوتا ہے، 2 کے لیے، اور پھر جمع ہوتا ہے 2 سے آگے، 3 سے آگے۔ تو یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ یہ آیات جتنی دفعہ بھی آئی ہیں سورہ رحمان میں، اس میں یہ صیغہ جو ہے تثنیہ کا ہے، تو بات آگے چل کے خود واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال
اب اس سے آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیے قدرت کی نعمت کی بجائے میں نے جو قدرت اس کا ترجمہ کیا تو وہ ہر جگہ کیسے فٹ ہوتا ہے. آگے ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار. انسان کو پیدا کیا، عام ترجمہ ان الفاظ کا لیا جائے کہ ایک ایسی مٹی سے جو سوکھ کر ٹھیکری کی طرح بچتی ہے. یہ مسئلہ کہ پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا، پہلے دن سے جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے آج تک انسانوں کے لیے معمہ بنا رہا تھا. بات تو سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. عورت اور مرد کا جنسی اختلاط ہوتا ہے، اس سے استقرار حمل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ لڑکا پیدا ہوتا ہے، دوسری جگہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، پھر یہ سلسلہ نسل انسانی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہاں مشکل کوئی نہیں ہے. مشکل تو یہ یہاں وہاں آگے پیش ہوئی کہ جہاں پہلے مرد اور عورت نہیں تھے جن کے اختلاط سے آگے سلسلہ چلنا تھا، تو وہ کیسے پیدا ہو گئے. باقی تو ہم آپ کو چھوڑیے، خود آپ کے ہاں اس مسئلے کا جو حل کیا وہ یہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے ادھر ادھر سے مٹی جمع کی، اور پھر اس مٹی جمع کرنے کی بھی تفاصیل تو آپ جانتے ہیں. ہمارے ہاں زیب داستان کے لیے پھر کیا کیا نہیں بڑھایا جاتا، وہ کس طرح سے مٹی وہ جمع کی، کہاں کہاں سے فرشتوں کو حکم دیا، کس کس قسم کی وہ مٹی لائے. وہ مٹی بہرحال جمع کی، وہ جس طرح سے کمہار مٹی کا ایک تودہ سا بناتا ہے تو اس طرح سے مٹی کا تودہ بنایا، اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا دیا، اور انسان بنا کے اس میں آپ نے روح پھونک دی تو وہ مرد بن گیا. تو پہلا مرد تو وجود میں آ گیا. اب پھر آگے اس کے ساتھ تو عورت ہونی چاہیے. پھر آگے سلسلہ چلے. مرد تو انہوں نے بنا دیا، معاف رکھیے گا شاید مٹی ختم ہو گئی ورنہ ایک عورت بنا دینے میں کیا دقت آتی تھی. لیکن اسی مٹی کی عورت بنا دینا، اوہو، ان کی تو ساری تعلیم خواب میں مل جاتی ہے، عورت اور مرد برابر ہو جاتے. انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے. مرد ہی بنایا تھا خدا نے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مرد اداس رہنے لگا، اکیلا تھا، تنہا تھا. تو اس کی اداسی میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلو کو چیرا اور اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی عورت. چھپ کے بیٹھنا تھا نا، اور وہ وہاں سے نکال دی اور ان کا کر دیا نکاح. آپ حیران ہوں گے، تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مہر کتنا بڑھا گیا تھا. نکاح پڑا کس نے تھا؟ بڑا بڑا تھا. ہاں جی، ولیمہ بھی ہڈیاں اڑیاں نے، ہاں جی ولیمہ بھی کیتا ہونا. یہ ساری تفسیریں آپ حیران ہوں گے. یہ درس کے اوپر ریڈیو پہ اعلان ہوئے کرتے تھے، بڑے بڑے علامہ آ کے یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا پھر نکاح کیسے ہوا تھا. چونا بینند حقیقت در افسانہ زنند. حقیقت نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو پھر افسانے باقی رہ جاتے ہیں. تو اس نہیں، میں نے کہا کہ یہ جو مشکل تھی نا پہلی، کہ یہ پہلے کیسے ایک جوڑا بنائیں جس سے آگے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا، پھر چل سو چل. لیکن وہ پہلا جو تھا وہ تھا اصل مشکل. تو انہوں نے پہلے کا حل کر دیا اور پھر اطمینان کی نیند سو گئے کہ یہ مسئلہ تو ہو گیا حل. مرد بھی بن گیا، عورت بھی بن گیا، عورت بھی بن گئی. آگے کلجن اور آئی تھی ان کے ہاں کہ اب اسی جوڑے کے ہاں لڑکے میں پیدا ہونا ہے، لڑکی میں بھی پیدا ہونا ہے. وہ ہوئے بہن بھائی. شریعت کی روح سے بہن بھائی کی شادی ناجائز. اب شریعت آ گئی وہاں، پھر کیا کریں؟
حال ان کے یہاں ہوتے ہیں، پہلے ایک الجھن پیدا کرتے ہیں پھر اس کا حال تلاش کرتے ہیں۔ پہلے کہ وہ پھر یوں ہوا تھا کہ ایک حمل کا جو لڑکا تھا اس کی شادی دوسری حمل کی لڑکی سے کرتے تھے، اور اس حمل کی لڑکی کی شادی، وہ جوڑا پیدا ہوتا تھا لڑکا اور لڑکی، اور اس حمل کی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے سے کرتے تھے۔ گویا اگر حمل بدل جائے پہلا اور دوسرا تو پھر وہ بہن بھائی نہیں رہتے۔ من کیا کیا میں عرض کروں آپ، یہ اپنے تک ہی اس کو محدود رکھتے تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی تھی انسانوں کے، انہوں نے یہی تک سمجھا، انہوں نے سمجھا ہمیں کیا، انہوں نے سمجھا تو معاملہ ختم۔ مصیبت انہوں نے یہ پیدا کر دی کہ یہ جو کچھ کہا اس کو منسوب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ جو علم انسانی کی بلندیوں پر فائز تھے، انہوں نے یہ کچھ بتایا۔ یہ آ گئی آپ کے یہاں کی روایات، احادیث، اور اس کے بعد عقیدہ پھر یہ پیش کیا کہ یہ کم از کم صحاح ستہ یا اس میں بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کی احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا انکار کرنا مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کا آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ عزیزاں من 1400 سال کا عرصہ ہوا جب قرآن نازل ہوا۔ قرآن نازل ہوا ایک ایسی خطہ زمین میں جو یوں کہیے علم کے اعتبار سے تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسا میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے، حجاز کے خطے میں مکہ بڑا ہی بنیادی شہر، بڑا مشہور شہر، یعنی اس زمانے کا بین المللی سا شہر تھا۔ مکے میں 17 آدمی ایسے تھے جو نوشت و خوان جانتے تھے، لکھنا پڑھنا صرف، اعلیٰ علم تو آگے رہا جاتا، یعنی اس قسم کا وہ ماحول، اس قسم کا علاقہ ہے، اس قسم کا وہ ملک تھا۔ اس ملک کے اندر ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوا جو اس ملک میں بھی ان پڑھ تھا۔ یاد رکھیے نبوت سے پیشتر ان پڑھ تھا، نبوت کے بعد یہ بات نہیں تھی، حضور نے لکھنا پڑھنا سیکھا، علم تحصیل کیا، لیکن بہرحال نبوت ملنے سے پیشتر ان پڑھ۔ ایسا خطہ زمین، اس کے اندر ایک ایسا شخص وہ جو ان پڑھ ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے جو محفوظ چلی آ رہی ہیں ہمارے پاس۔ تخلیق انسانی کے متعلق جہاں یہ الجھنیں موجود تھیں، عرب میں بھی تو یہ الجھنیں موجود تھیں، اس شخص کے سامنے بھی تو یہ الجھنیں موجود تھیں۔ وہ تخلیق انسانی بلکہ زندگی کی تخلیق کے متعلق وہ کچھ بیان کرتا ہے کہ آپ کی 20ویں صدی میں آ کر سائنس کے انتہائی انکشافات ایک ایک کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کی سند لا رہے ہیں۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں وہ پیرس کا محقق ڈاکٹر، جس کا میں نے کئی دفعہ ترجمہ کیا، ذکر کیا ہے آپ کے سامنے بقاعدہ، ان مقامات پہ آ کر جب وہ آیت لاتا ہے قرآن کی، اور وہ اس طرح جیسے فرتے حیرت سے یا فرد سے مسلط سے اچھل پڑتا ہے، الفاظ اس کے یہ ہوتے ہیں، اے دنیا کے بھر کے سائنسدانوں، خدا کے لیے بتاؤ کہ 1400 سال پیش پر ایک شخص یہ بات کہہ سکتا تھا اپنی طرف سے؟ وہ کہہ نہیں دیتا ہے کہ بتاؤ فکر انسانی میں یہ چیز آ سکتی تھی اس زمانے میں؟ یہ نہیں تو پھر اس کا یہ دعویٰ کہ یہ میری فکر کی تخلیق نہیں ہے، مجھے خدا کی طرف سے علم ہوا ہے، کس طرح تم جھٹلاؤ گے اس دعوے کو؟ وہ بار بار اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے۔ تخلیق انسانی، سائنس کا انکشاف جو اس وقت تک ہوا ہے، اور وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، لگے ہوئے ہیں۔ وہ قومیں جو ہیں وہ تو ان عملی مسائل میں لگی رہتی ہیں،
بیکاروں کی طرح تھوڑا ہے کہ وہ نظری مسائل کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہوں کہ کڑوا حلال ہے یا حرام ہے، وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس بنیاد جو ہے ریسرچ کی وہ یہ کہ پہلی چیز تو انہوں نے کہا کہ زندگی کیسے اس زمین پر پیدا ہو گئی، لائف پہلے آتی، پھر آگے بات کرے گی نا کہ انسان کیسے پیدا ہوا، پہلی تو لائف کی بات ہے، کیونکہ زمین کی ابتدا جہاں یہ کہیں گے یہ کروں کی ابتدا، تو وہ تو ان آرگینک میٹر جسے کہتے ہیں غیر جاندار مادہ جو بھی ہوتا ہے، مٹی ہوگی، معدنیات ہو، کچھ بھی ہو، اس میں تو زندگی نہیں تھی نا۔ تو اس قسم کا یہ پورا زمین ہی لے لیجیے، زندگی پہلے جو تھی کہ وہ کہاں سے آئی، پہلی تحقیق یہ انہوں نے کی، اور تحقیق یہ ہے کہ سمندر کے کنارے یا پانی جو تھا وہ مٹی کے ساتھ ملا، مٹی کے اندر اس قسم کے سالٹس اور معدنیات تھے کہ پانی کے ساتھ مل کے سورج کی حرارت جب ان پہ پہنچی ہے تو ذرا سا اس کا خمیر اٹھا، اور اس سے ان کیمیکلز کے اس طرح پانی اور حرارت کے ملنے سے پہلا لائف سیل اس کے اندر پیدا ہوا۔ یوں ابتدا ہوئی۔ ان آرگینک میٹر میں نے کہا ہے مٹی، وہ ملتی ہے پانی کے ساتھ، وہ چپچپی مٹی بنتی ہے، اس پہ حرارت سورج کی پڑتی ہے، اس سے وہ جیسے وہ بیکڈ جسے کہتے ہیں مٹی میں سے کوئی چیز نکلی ہوئی، جیسے مٹی سورج میں رکھی ہوئی نیلی مٹی کا چوپڑا رکھا ہوا، آپ دیکھتے ہیں کیا بن جاتا ہے وہ، اور اس کے اندر سے یہ کیمیکل پانی کے ساتھ ملتے ہیں، پہلا لائف سیل بن جاتا ہے اس میں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ تو ایک سیل ہے اتنا چھوٹا کہ وہ نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا، معاف رکھیے گا۔ یہاں سے پھر وہ ایولیوشن کی تھیوری آگے آتی ہے، نظریہ ارتقاء، کہ لائف زندگی پھر مختلف مراحل میں سے گزرتی ہوئی اس سے مختلف قسم کی اسپیشیز یا انواع کیسے بنی اور بنتی ہوئی آگے چلی جائے تاکہ وہ پیکر انسانی میں نمودار ہو گئی۔ میں اس وقت یہ پورے سلسلہ ارتقاء کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا، کئی مقام پہ ہو بھی چکا، میں نے اپنی کتاب ابلیس و آدم میں بھی اس پہ ڈسکس کی ہے، پوری تھیوری میں نے دی ہے لائف سیل کی نمود سے لے کر انسانی پیکر تک کی، اور مطالب الفرقان کی دوسری جلد میں بھی یہ چیز میں نے ڈسکس کی ہے، اور یہ تمام بڑے بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے ڈسکوریز یہ کی ہیں ان کے حوالے بھی وہاں موجود ہیں، میں اس وقت وہ نہیں پیش کر رہا، اس وقت یہی آیت میرے سامنے ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ دیگر مقامات میں قرآن کے تمام وہ آیتیں موجود ہیں جن کو کڑیاں ملانے سے یہ سارا سلسلہ جتنا بھی ارتقاء کا اس وقت تک نمودار ہوا ہے، ان کڑیوں کے ملانے سے وہ سارا ایک ایک کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ دیگر مقامات میں ان میں سے کسی ایک بات کا ذکر کر دیتا ہے، تو اس نے خود کہا ہے نا کہ تصریف آیات سے میرے مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ جو میں نے مختلف مقامات پہ اس موضوع کے متعلق کہا ہے ان سب کو اکٹھا کر دو تو بات سمجھ میں آئے گی، تو وہ تو سب موجود ہے، یہاں صرف یہ ایک آیت دی ہے، یعنی وہ سٹیج
جس میں سے یہ مٹی پانی سے مل کر سورج کی حرارت سے خشک ہو کر ویسے ہو جاتی ہے جیسے ایک بیک کی ہو، کھٹکتی ہوئی کھنکتی ہوئی. یہاں سے ہوئی بات. چند ایک آیتیں میں پیش کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ اتفاق ہے یہ کہ اسی مہینے جنوری 83 کا ریڈرز ڈائجسٹ آیا ہے. اس میں ایک بڑا پورا معلومات مضمون ہے تو مختصر لیکن بڑا جامع سا ہے. ہاؤ لائف آن ارتھ بیگن، زمین پر زندگی کی نمود کیسے ہوئی، ابتدا کیسے ہوئی، شروع کیسے ہوئی. اب قرآن کے الفاظ کے اعجاز دیکھیے آپ کے بات کیسے سمجھاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوا نا کہ وہ مٹی لی تھوما سا اور اس کو اس طرح سے پتلا بنا دیا، وہ کیونکہ آدمی بن گیا تو گویا یہ تخلیق ہو گئی نا آدمی کی. قرآن کہتا ہے بدأ خلق الانسان من طین، تخلیق انسانی کے پروگرام کی ابتدا مٹی سے ہوئی. ایک لفظ ارباب دانش اس کی ڈال دیں گے. خلق الانسان اگر ذر ہوتا تو وہ ٹھیک تھا کہ پتلا ہی بنا دیا. اس نے تو ایک پوری کی پوری اسکیم دینی ہے، لڑی دینی ہے، سلسلہ ایک دینا ہے. اس کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ بدا خلق الانسان من طین، اس نے کہا ہے کہ بدأ خلق الانسان من طین. 32/7 32/7 اور مقامات میں بھی ہیں لیکن بہرحال یہ ایک ریفرنس ہی کافی ہے. بدأ خلق الانسان من طین، انسان کے سلسلہ تخلیق کی ابتدا طین سے ہوئی. طین کا ہمارے ہاں تو ایک ہی لفظ ترجمہ مٹی ہم کرتے ہیں. اس لفظ کا انگریزی زبان میں ترجمہ کلے کیا گیا ہے. کلے ہوتا ہے چپ چپ کنیشیس، چپکنے والی مٹی. ایک تو بھربھری سی ہوتی ہے نا، ریتلی سی مٹی، وہ ایسی کہ جو چپک جائے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ضروری تھا، وہ چپکنے والی مٹی پانی کے ساتھ ملتی تو آگے بات بنتی. چپکنے والی مٹی کو کلے کہا جاتا ہے. لغوی معنی ان کے ہاں ڈکشنری میننگ ہے یہ کلے کے. قرآن کہتا ہے دوسری جگہ کہ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِبٍ، ہم نے ان سے ابتدا کی پیدائش کی اس مٹی سے جو چپک جاتی ہے. یہ مضمون نگار اس میں لکھتا ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں ان کے حوالے دے کے مضمون اس نے لکھا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے ان اینیمیٹ غیر جاندار جو مادہ ہے یہ اس سے اس کی نمود ہوئی ہے. پہلے سے ہی کوئی جان زندگی چلی نہیں آ رہی تھی کہ جو اس سے ہوئی اس کی نمود ہوئی ہے. قرآن نے جو کہا ہے کہ بدأ خلق الانسان من طین، ابتدا کی ہے زندگی کی یہاں سے. اور اس کے ساتھ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر شے زندہ شے پانی کی نمود سے ہوئی ہے. پانی اور یہ تین ملتی ہے تو تینوں لازم بن جاتی ہے. یہ لکھتا یہ ہے جے.بی.ایس. ہالڈین کے حوالے سے، بہت بڑا سائنٹسٹ محقق ہے. He independently proposed the first detailed sequences whereby life could have emerged from non-living chemicals.
پہلی چیز نان لیونگ کیمیکل سے لائف کی نمود، یہ جو تین سے خدا کہتا ہے لائف کی نمود، تین سے آگے تین لازم آ گئی، چپچپی مٹی۔ دوسرا ایک سائنٹسٹ ہے، اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ برنن واز دی فرسٹ ماڈرن to point back to mankind's ancient intuition about clay. Clay is indeed a remarkable material. اور آگے وہ لکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے زندگی کی نمود ہو سکتی ہے۔ کلے کا لفظ آ گیا یہاں، اس کا تین لازم آ گیا۔ اب وہ کلے یا تین لازم جو ہے اس نے لکھا ہے کہ پھر وہ سورج کی حرارت اس پہ وہ پڑتی رہی، اور اس زمانے میں سورج بہت زیادہ گرم ہوا کرتا تھا، وہ شعلے نکلتے تھے۔ اس حرارت میں یہ تین لازم سمندروں کے کنارے آئی۔ اب دیکھیے عزیزان من قرآن کے الفاظ، فخار، ایسی کلے جیسی گویا بیکری میں سے نکلی ہو، بیک جس کو کہتے ہیں۔ فخار کے معنی یہ ہے، تین لازم، تین کہا، پانی کہا، تین لازم بنایا، حرارت پہنچائی، اور اس کے بعد فخار کہہ دیا کہ بیکڈ کلے جو تھی وہ ہوئی۔ یہ لکھتا یہ ہے کہ but the most dramatic event of all was the primordial advance from non-life to life which apparently took place in the sun-baked clays of ocean beaches. عربی زبان کے کسی لغت سے دیکھ لیجیے فخار کا ترجمہ، بیکڈ کلے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے اس وقت تک کی جو تحقیق چلی آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ قرآن میں تین کہا، پانی کہا، تین لازم بنایا، فخار کہا، بیکڈ کلے بنایا، یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر یہ نہیں کہا کہ وہ مٹی کا پتلا بنایا، مٹی بھی جہاں کہی تو کہا یہ کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کا نہیں، مٹی کے اندر جو چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے نشو و نما ہو سکتی یا نمود ہو سکتی، وہ اس نے خلاصہ اس مٹی کا اس میں سے لے لیا۔ جیسا ایک بیج مٹی میں دبایا جاتا ہے تو وہ مٹی میں سے سالٹ، نمکیات اور کیمیکل کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے اپنے اندر، اور پھر وہ اوپر کو ابھرتا ہے۔ مٹی نہیں ہوتی وہ مٹی کو چھوڑ کے مٹی کا خلاصہ جتنی چیزوں کی اس میں سے ضرورت ہوتی ہے وہ کھینچ کے وہ بیج اپنے ساتھ لے کے اوپر کو آ جاتا ہے۔ کہیں گے تو آپ یہی کہ یہ مٹی سے ہی پیدا ہوا، لیکن اس کے ساتھ مٹی نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا خلاصہ، سلالۃ من طین۔ اللہ اکبر۔ کہاں تک میں اگر اور کڑیاں بھی آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ قرآن کیا کیا کہہ جاتا ہے۔ پھر ہر نوع کے متعلق جس انداز سے اس نے ارتقاء کی منازل کو طے کرایا ہے، یہاں سے وہ کہتا ہے کہ پہلا لائف سیل پیدا ہوا۔ وہ لائف سیل ایسا ہے کہ اس میں یہ میل اینڈ فیمیل کی ڈسٹنکشن ابھی نہیں ہوتی۔ وہ لائف سیل لائف سیل کہتے ہیں، ایک ہی ہوتا ہے، وہ نفس واحدہ کہا قرآن نے اس کو۔ ایک لائف سیل جو ہے، آگے جب وہ چلتا ہے تو آگے کہا ہے کہ اس کو ہم نے پھر دو ٹکڑوں میں کر دیا۔ یہی سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ جوش نمو سے خود لائف سیل جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، سسٹر سیل اس کو وہ کہتے ہیں۔ ایک اس میں سے میل ہو جاتا ہے، ایک فیمیل ہو جاتا ہے۔
قرآن نے کہا کہ نفس واحدہ کو ہم نے یہ کیا، وہ تو کہتے ہیں پسلی میں سے ہوا نکال دی، وہ یہ ہے جو الگ الگ ہوئے۔ پھر آگے چلا سلسلہ ارتقاء کا۔ ارتقاء کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک نو، ایک شکل میں، ایک منزل میں ٹھہر دیا۔ وہ تو پتہ نہیں، یہ لاکھوں سال کروڑوں سال کا مرحلہ ہے نا، ایک منزل جو ہے وہاں وہ ٹھہرتی ہے۔ پھر وہ اس منزل میں سے ایسی ایسی خوبیاں لے کے جو اس سے آگے بڑھنے کے قابل بنا دیتی ہیں، پھر وہ اگلی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ سلسلہ ارتقاء کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، پہلی ابتدا تمہاری۔ اب وہ تین لازم سے آگے پل پڑا ہے، اب آ گیا ہے وہ نفس واحد پہ، لائف سیل پہ۔ لائف سیل کے بعد کس طرح سے یہ سلسلہ ارتقاء آگے چلا؟ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس کے لیے ایسا انتظام کیا کہ ایک نو کچھ وقت مستقر، ایک مستقر کہتے ہیں کوئی حرکت کرنے والی چیز تھوڑے وقت کے لیے کہیں ٹھہر جائے تو شرط ہوتی ہے، یہ عربی زبان ہے عزیزان من، ٹھہر جانے کے لیے نہیں، حرکت کرنے والی چیز کسی وقت کے لیے ٹھہر جائے اور اس میں پھر اور آگے حرکت کرنی ہو تو اس کے لیے ہر نو کے لیے ایک مستقر بنایا ہم نے کہ وہ وہاں ٹھہر جاتی ہے، اس منزل میں رکتی ہے، اس میں سے اپنے لیے نشو و نما کی چیزیں اور آگے بڑھنے کے جتنے سامان ہوتے ہیں وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے مستقر۔ پھر جب وہ ایسی ہو جاتی ہے تو پھر آگے کیا بات ہے، مستقرن کے بعد کہا مستعودن، پھر وہ یہ چیز اگلی منزل کے سپرد کر دیتی ہے امانتن کہ اب تم لے لو اسے۔ اللہ نے مان اللہ توفیق دے تو کہیں ان کے ہاں کی تحقیق جو ایوولوشن کی ہے اسے پڑھیے اور ان آیات کو سامنے رکھیے، لفظی ترجمہ نظر آئے گا۔ 1400 سال پہلے کے عرب میں ایک امی ان پڑھ وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے، سچا ہے مطالعہ۔ اور زیادہ تفصیل میں جاننے کے لیے ایسی آیتیں سامنے آتی ہیں، وہ بھی نہیں چاہتا چھوڑنے کو، لیکن وقت ایسے کے لیے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ ارتقاء کا لفظ بتا رہا ہے بلندیوں کی طرف جانا، اوپر چلے جانا، بلند ہوتے چلے جانا۔ ارتقاء میں ہوتا یہ ہے ہر نو پچھلی نو سے کچھ بلند ہوتی ہے، خصوصیات کے اندر، صفات کے اندر، کریکٹرسٹک کے اندر بلندیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ بلندیاں طبقاً عن طبقاً، قرآن کے اندر ترکبن، بلندیوں کی طرف یہ چلی جاتی ہے طبقاً عن طبقاً، یک لخت نہیں یہ ہوتا، یہ بتدریج طبقاً، سٹیج بائی سٹیج ایوالو کرتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے یہ نو، تاکہ پھر وہ پیکر انسانیت میں آتی ہے۔ تو وہاں تو آ کے پھر اگر اس نے کہا کہ یہاں بات بہت دوسری طرف چلی جائے گی کہ یہاں اس سلسلے میں پھر ایک تغیر ہوتا ہے۔ یہاں انسان کے سلسلے میں آگے کہا کہ ایک اور ہی انداز میں پھر یہ آگے نو انسانی میں آتا ہے، اور وہ ہے پہلی کڑیوں سے مختلف ایک تخلیق جس میں ہم نے اپنی توانائی کا ایک شمع دیا اور اسے صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا۔ اس سے پہلے کی کوئی نو صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہے۔ اسے کہا ہے کہ یہ خلق جدید ہے، یہ ایک طور ہی اور ہے، نیا طور اختیار کیا ہے اس تخلیق۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا کہ یہ سلسلہ ارتقاء کی مختلف کڑیوں کے متعلق قرآن نے کیا کہا، میں صرف اسی آیت کے سلسلے میں یہاں تک آیا ہوں جو اس نے کہا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار،
انسان کی ابتدا جو تھی تخلیق کی، زندگی کی ابتدا، وہ اس قسم کی کلے سے ہوئی جسے سن بیکڈ کلے کہا ہے آج کے اس بڑے سائنٹسٹ نے کہا۔ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے انکار کرو گے اور خدا کی اس قدرت کو جھٹلاؤ گے کہ زندگی کی ابتدا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس طرح سے ہوئی؟ دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں وہ سامنے لا کے پوچھ رہا ہے ہم سے، اور اس سے پیش تک وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، واپس کیے گا، ضرورت مجھے بار بار پڑھ رہی ہے، کر رہے ہیں اب تو زندگی یہ ہو، پانی پی پی کے توبہ کرتا ہوں، پارسائی سی پارسائی ہے، بلکہ اس سے بھی وہ آگے چلا گیا۔ عادت سی ہے، نشہ ہے نہ آپ کیا، پانی نہ پیا شراب دوں، لیکن نتیجہ میں نے پانی ہی پیا۔ شکریہ۔ یہ تو یہ مخلوق ہوئی، یہ بتا رہے ہیں سائنٹسٹ کہ یہ اس مخلوق سے، جس کو ہم انسان کی مخلوق کہتے ہیں، اس سے پہلے بہت سی نوع انواع ایسی تھی، اسپیشیز تھی، کہ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو ناپید ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ ارتقاء کا سلسلہ بڑا دلچسپ یہ موضوع ہے عزیزان من، اگر آپ اسٹڈی کریں تو ہر سٹیج میں جسے قرآن نے مستقر کہا ہے، کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی نشو و نما اور قوت حاصل کر لیتی ہیں کہ اگلی منزل میں پہنچ جائے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ویسی کی ویسی جامد ہو جاتی ہیں، ویسی ہی رہ جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں ناپید ہو جاتی ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے سکیلیٹن آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے نا، ڈھانچے نکلتے ہیں، پھر سائنٹسٹ کو پتہ لگاتے ہیں، ٹرو لگاتے ہیں کہ یہ 72 لاکھ سال پہلے کی بات ہے، یہ کروڑ برس پہلے کی بات ہے، اس قسم کا یہ تھا، وہ ہے جو ناپید ہو گئے۔ کچھ وہ ہے کہ جو اسی شکل کے اندر موجود ہے، یہ گوریلا پنیت وغیرہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکے، کچھ وہ ہیں جو آگے بڑھ گئے، انسان بن گئے، ہم نہیں انسان بن گئے۔ آپ کہیں گے یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اقبال نے یہ کہا تھا کہ خدا کی تلاش کر رہا ہے، بعد میں نہ رسیدی خدا سے لے جوئی، پہلے انسان تو بن پھر خدا کی تلاش کر۔ ٹھیک ہے، سلسلہ ارتقاء میں تو ہمیں انسان کہا جائے گا، انسانیت کے معیار کے مطابق تو ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا۔ بات اور چلی گئی کہ پیچھے جو کڑیاں رہ جاتی ہیں، جو انواع رہ جاتی ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہوتی ہیں جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سطح ارض ابتدا میں، اسی میں سے میں لے رہا تھا، 4 billion years ago the young planet Earth was a hellish place. Volcanoes were everywhere, puffing gases, water vapor and blobs of lava. ابتدا میں جب یہ زمین وجود میں آئی ہے کرۂ ارض، تو اس میں بڑی حرارت تھی، والکینو تھے، ویسے سورج کی تپش بھی بڑی تھی، بہت زیادہ تپش تھی۔ تو ان کا خیال ہے کہ یہ تپش آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، تو اس قسم کی اسپیشیز وجود میں آئی جن میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت انسانوں سے اور بعد کی مخلوق سے کہیں زیادہ تھی، لیکن وہ اب ناپید ہو چکی ہوئی۔
یہ ہے ان کی تحقیق۔ ہمارے ہاں خلق الجان من مارج من نار، جان کا ترجمہ ہوا جن، کہ جنوں کو پیدا کیا خدا نے آگ سے، انسان کو پیدا کیا مٹی سے۔ جان کے معنی ہوا جن، اور پھر جنوں کے اوپر تو پوچھو نہیں تھے۔ آج تو ان کا کام یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہسٹیریا والی بیچاری معصوم بچی جو ہوتی ہے وہ جن اس پہ سوار ہو جاتا ہے اور یہ جا کے مار مار کے اس پر دعا کر کے جن نکالتے ہیں۔ وہ تو نکلتا یا نہیں نکلتا، ان کی جیب سے پیسے ضرور نکل جاتے ہیں۔ جن ابھی مخلوق موجود ہے۔ عربی زبان میں یہ جو مادہ ہے، یہ لفظ جیم نون نون، اس کے معنی یہ ہے وہ شے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو، نظر نہ آ جائے۔ اب وہ ہر شے کے اوپر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ توہم پرستی میں، عرب میں بھی تو توہم پرستی تھی، وہ تو بڑے جان تھے، جیسے اور لوگوں میں جن تھے اس میں بھی جن تھے۔ قرآن تو یہ بات نہیں مانتا۔ آج اس قسم کی یا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی مخلوق کہ جو پھر وہ انسان بن کے آتی ہے، انسانوں میں رہتی ہے، کھیلتی کودتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، قرآن کہیں اس کو نہیں مانتا۔ نہ ان جنوں کو مانتا ہے جو اس طرح سے ان بچیوں کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں، روز جن کے ہم یہ افسانے سنتے ہیں، وہ نہیں مانتا ہے۔ اس کے معنی تو یہ جن جو ہے وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ میں آگے جا کے بتاؤں گا جہاں جہاں قرآن نے انس اور جن کا لفظ استعمال کیا ہے، انس ہے وہ شہری آبادیاں جو آپس میں موانست سے اکٹھی رہتی ہیں، اور جن تھے یہ ان کے ہاں کے صحرا نورد خانہ بدوش جو جنگلوں میں رہتے تھے۔ آج بھی عربوں کے ہاں جائیے اس حجاز میں تو وہاں شہر تو دو تین ہی ہے، باقی ساری آبادی دور جنگلوں میں رہتی ہے، نگاہوں سے پوشیدہ۔ وہ عرب ان کو جن کہتے تھے، ان کو انس کہتے تھے۔ جن و انس انسانوں کے یہ دو قبیلے تھے، لیکن یہ جن دوسری بات ہے۔ یہ جان جو ہے قرآن نے کہا کہ ایک تو یہ بات دیکھیے کہ جان کے معنی وہ ہے جو ناپید ہو چکی ہو، اب نظر نہ آ سکتی ہو، ایسی مخلوق۔ اور اس کے متعلق یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارے زمانے میں موجود ہے، وہ اس قسم کی چیز، وہ تو خود قرآن کی نص صریح کے خلاف ہے۔ 15/27 یہی لفظ جان ہے جو یہاں آیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، انسانی پیدائش سے پہلے کے دور کے اندر کوئی مخلوق تھی، وہ اب ناپید ہے، اسے ایسا پیدا کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ حرارت برداشت کر لیتی تھی۔ من قبل لکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ ناپید ہے۔ تھی کوئی مخلوق ایسے اس سے پہلے؟ شاید اس زمانے میں تو اس کی ضرورت نہ ہو، آج تو اس کی ضرورت ہوئی۔ جو سائنٹیفک تحقیقات نے ہمیں بتایا کہ انسان سے بیشتر کتنی آبادیاں ہیں جو ناپید ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ جامد ہو چکی ہوئی ہیں، اور یہ بتایا کہ ایسا دور گزرا ہے اس ارتھ کے اوپر، اس زمین کے اوپر، کہ جو اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ بلند تھا۔ اس درجہ حرارت میں جینے والی کوئی ایسی مخلوق تھی جس کو خدا نے پیدا کیا من قبل، انسان سے پہلے کی بات ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اور وہ اب جان کے معنی ہی ہے جو تنہا ناپید ہو چکی ہے، نگاہوں سے تنہا ہے، وہ نظر نہیں کہیں آتی، وہ اس سے پہلے کی بات ہے، اب انسانی کی بات ہے۔ کہا کہ اس قسم کی کرۂ ارض کے حالات میں یہاں اتنی زیادہ حرارت تھی، جہنم کی طرح آگ کے شعلے بھڑکتے تھے، اس کے اندر سے مٹی جیسی شاید انینیمیٹڈ جامد جس میں زندگی نہیں ہوتی، وہاں سے زندگی کی نمود، اور اس کے بعد طبقاً عن طبقاً، درجہ بدرجہ، رفتہ برفتہ، مختلف مناظر میں سے گزارتے ہوئے انسان کا پیکر
انسانیت کے اندر زندگی آ گئی، اور یہاں یہ صاحب اختیار و ارادہ، صاحب عقل و شعور انسان اس پیکر کے اندر، اس منزل کے اندر تمہارے سامنے آ رہا ہے، یہاں سے یہاں تک۔ کہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم سے تو اس نے کیا کہنا ہے کہ کیوں جھٹلاتے ہو؟ آج کے سائنٹسٹ سے وہ پوچھتا ہے کہ تم تو اپنے انکشافات سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ سلسلہ کس طرح سے چلا جو ہم بتا رہے ہیں۔ کہو تم جھٹلا سکتے ہو اس چیز کو کہ یہ چیز نہ کسی انسان کے بس کی بات تھی وہ یہ کہے، نہ یہاں کوئی اور قوت ایسی تھی جو یہ کچھ کرے۔ اس قسم کی قوت والا جو ہستی ہے، کیا تم جھٹلا سکتے ہو کہ وہ یہ نہیں ہے اور یہ آٹومیٹیکلی خود بخود کسی نہ کسی طرح سے ہو گیا؟ کہو جھٹلا سکتے ہو؟ وہ سائنٹسٹ نام خواہ خدا کا نہ بھی لیں، وہ وجد میں آ کے ایسے مقام پہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ کسی ایسی قوت کا کام ہے کہ جو ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آئے دنیا کے سائنسدانوں، بتاؤ تم خدا کی کون سی قدرت ہے کہ جسے جھٹلا سکتے ہو؟ اور پھر وہ آگے آتا ہے انسانوں کے لیے کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے۔ وقت تھوڑا سا لیکن ایک آدھ آیت تو آئی جائے گی۔ زمین بنائی، انسان بنائے، اس کے لیے یہ تمام چیزیں کھانے پینے کی بنائے۔ موسموں کا تغیر نہایت ضروری ہے۔ جو کچھ پیدا ہوتا ہے زمین پہ وہ مرہون منت ہوتا ہے بڑی حد تک موسموں کے تغیرات پہ۔ موسموں کے تغیر کے ساتھ ہواؤں کا جو عدل بدل ہے وہ بھی چیز ہے۔ موسموں کا تغیر جو ہے وہ سورج اور زمین کی باہمی حرکت جو ہے یا گردش جو ہے اس سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا موسموں کے تغیر میں سردیوں میں سورج کہیں سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں آپ دیکھو تو وہ دوسرے کنارے پہ ہوتا ہے۔ یہ سارا جتنا بھی حصہ ہے یہ ویسے مشرقی ہے، ایسٹی ہے، سورج کے نکلنے کا مقام ہے، لیکن سردیوں میں ایک نقطے سے نکلتا ہے، گرمیوں میں وہ دوسرے نقطے سے نکلتا ہے۔ یہی چیز ہے، وہ سردیوں میں جو ڈوبتا نظر آئے گا سورج تمہیں کسی اور مقام پہ ڈوبتا نظر آئے گا، وہ گرمیوں میں نظر آئے گا کسی اور مقام پہ ڈوبتا نظر آئے گا۔ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے وہی مظاہر کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے ڈوبا، اب سردیاں آ گئی، یہاں سے آ گیا، یہاں ڈوبا، یہاں سے طلوع ہوا، لیکن در حقیقت اس کا تعلق زمین اور سورج کی باہمی گردش سے ہے، اور گردش سے ہی موسموں کا تغیر ہوتا ہے جس پہ دار و مدار ہے ان تمام چیزوں کا جو انسان کی زندگی کے لیے، نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ یہ تغیرات جو آتے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں۔ کہا کہ یہ کچھ کیا تو ایسا ہی نہیں کیا، اس کو جامد طور پر بنا دیا ہے کہ ایسے ہے اور بالکل ایک ہی طرح سے رہے، کوئی حرکت نہیں اس میں، کسی قسم کی گردش نہیں اس میں۔ کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین، یہ مشرقین اور مغربین، دو مشرقیں اور دو مغربیں۔ اندازہ لگائیے کہ یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں کیا ہے کہ کس طرح سے موسموں کے تغیرات جو ہیں ان کی طرف لے گیا روح انسان۔ اور پھر رب کا لفظ جو ہے وہ تو ربوبیت ہے نا، یہ سارا کچھ نشو و نما کے لیے ہوتا ہے۔ چلیے تحقیق کیجیے کہ یہ جو تغیر ہے سورج کے طلوع و غروب کے اندر، سال کے 6 مہینے میں ایک طرف، سال کے دوسرے مہینے میں دوسری طرف، تو بتائیے تو صحیح کہ اس کا ربوبیت کے ساتھ کتنا بڑا تعلق ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کا انکشاف کریں۔ ہم کیا انکشاف کریں گے؟ وہ انکشافات کر رہے ہیں، وہ آب و ہوا پر، موسموں پر، تغیرات پر، اس پہ بھی ان کے ہاں سے بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں، سب وہ پیدا کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ مشرقین اور مغربین کے اندر جو تفاوت ہے، دونوں کے اندر جو فاصلے ہیں، جو گردش ہے، وہ کیا کیا نتائج پیدا کرتی ہے۔
اور آج تو شاید یہ بھی مانے لے لیں ہم کہ یہاں جو ہمارے ہاں مغرب ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے، امریکہ میں وہ طلوع ہوتا ہے. ہماری مغرب ان کی مشرق ہے، ان کی مغرب ہماری مشرق ہے. تو اس قرۂ ارض کے اوپر جی چاہے تو یوں بھی کہہ لیجیے کہ یہ دو مشرقیں بھی ہیں اور دو مغربیں بھی ہیں. لیکن بہرحال ان میں سے جو معنی میں لینے چاہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی جو گردش ہے اور اس میں تغیرات جو ہوتے ہیں موسم کے، وہ ہے جو یہاں کہے گئے ہیں، کیونکہ یہ ساری بات ربوبیت کی. سورج ہمارے زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا کرہ ہے. اس طرح سے جکڑ دیا ہے ان کو قوانین کی زنجیروں میں کہ وہ یوں طلوع ہوتا ہے یوں غروب ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان کی آیت 18 تک ہم آج آ گئے. برادران عزیز 19 سے ہم آگے لیں گے. ربنا تقبل منا، جی آپ میں نے یہ اعلان کیا کرتا ہے.